السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے بگنرز کا یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم گھر پر دیسی سیڈ لائیں، ہائیبریڈ سیڈ لائیں۔ یوٹیوب پہ ان کو کافی ویڈیوز مل جاتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ سیڈ لگایا کریں، اور اسی یوٹیوب پہ ان کو یہ مل کے لوکل یا پھر دیسی سیڈ لگایا کریں۔ اب ان دونوں سیڈ میں ان کو جب بگنرز ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہائیبریڈ سیڈ کیا ہے، دیسی سیڈ کیا ہے، ان دونوں کے فائدے ہیں، نقصان کیا ہیں۔ تو میں آج اس ویڈیو میں یہی بات بتانے والا ہوں۔ تو آپ نے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے، اور آپ خود اس کے بعد ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ خود اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ نے کون سی سیڈ لینے ہیں۔ آپ اپنی چوائس خود کر سکیں گے۔ میں آپ کے سامنے دونوں پوائنٹ آف ویو رکھوں گا، لوکل کا بھی، دیسی کا بھی، دونوں ڈس ایڈوانٹیجز اور ایڈوانٹیجز دونوں۔ تو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دیسی لوکل سیڈ کے بارے میں، جو نرسریوں میں عام ملتا ہے یہاں پہ، اور ہائیبریڈ کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں، قدرت کا ایک نظام ہے۔ اگر ٹماٹو کا پلانٹ، اگر کسی کسان نے ایک کھیت لگایا ہے بیج اگانے کے لیے، تو اس نے ایک ہی طرح کا کھیت لگایا ہے، اس میں ایک ہی ورائٹی کا کھیت لگایا ہے، اس میں سارے پلانٹ جو ہیں ایک ہی ورائٹی کے ہیں۔ اب اس ورائٹی کی خصوصیت ہے کہ پودا جو ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، اور جو اس میں بیماریاں ہیں وہ کم آتی ہیں، لیکن اس کی جو فروٹ کی کوانٹٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جو بیج بنے گا، اس میں جو اس کے بعد فروٹ بنے گا، اس فروٹ میں جو بیج ہوگا اس کی بھی یہی خصوصیت ہوگی کہ اس میں وہ پودا خوبصورت ہوگا اور بیماریاں کم آتی ہوں گی، لیکن اس کی تھوڑی سی پروڈکشن کم ہوگی۔ تو یہ ہے دیسی، اور جب ہم ہمیشہ اسی طرح کا اس میں بیج بنے گا اسی ورائٹی میں، لیکن فرض کریں کہ ہم اس ورائٹی کا ایک پودا لے لیں اور کسی اور ورائٹی کا پودا لے لیں، تو وہ ہو جائے گا ہائیبریڈ بیج۔ اب اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہائیبریڈ بیج کو اصل میں کہتے ہیں کراس پولینیٹڈ بیج۔ اس میں ایک ورائٹی کی پولینیشن جو ہے وہ دوسرے ورائٹی کے پلانٹ سے کروائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک اچھا یا پھر دونوں خصوصیت والا ایک بیج بنتا ہے، جس سے پروڈکشن میں کچھ زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کی جو بیماریاں وغیرہ ہیں وہ کم آتی ہیں۔ اب کسان کے لیے دونوں یہ باتیں بینیفیشیل ہیں۔ تو دنیا میں روزانہ کی بنیاد پر ڈیفرنٹ تجربے ہوتے ہیں، اور ان تجربوں کی بنیاد پر کافی سارے ہائیبریڈ بیج بنائے بھی جا رہے ہیں۔ تو جو ہائیبریڈ بیج ہیں، جیسے اگر میں نے اس پودے کی خصوصیت ہے کہ اس پہ پودا خوبصورت ہے، بیماریاں کم آتی ہیں، لیکن فروٹ کا سائز چھوٹا ہے یا فروٹ کم آتا ہے۔ لیکن اب ہم اس پودے کی بات کرتے ہیں، اس پودے پہ بیماریاں زیادہ آتی ہیں، لیکن اس کا جو فروٹ اس پہ لگتا ہے وہ کافی زیادہ ہے، پروڈکشن کافی زیادہ ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ان دونوں پلانٹ کی کراس پولینیشن کروائیں گے۔ اب کراس پولینیشن سے کیا ہوگا، اسی خصوصیات اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گی، اس کی خصوصیات اس میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اب ان دونوں کی خصوصیات دونوں پلانٹ میں بیج بن جائے گا، تو اس میں جو بیج بنے گا اس میں بھی یہی خصوصیات ہوں گی دونوں پلانٹ کی، اس میں جو بیج بنے گا دونوں پلانٹ کی خصوصیات ہوں گی۔ تو جو خصوصیات کافی زیادہ ہوں گی، یعنی کہ زیادہ اچھی خصوصیات ہوں گی، یعنی کہ یعنی کہ پلانٹ بھی خوبصورت ہے، بیماریاں بھی کم آ رہی ہیں، اور پروڈکشن بھی زیادہ ہے۔ تو جو اس میں سیڈ بنے گا وہ ہائیبریڈ ہوگا۔ اس کو ہم ایک دفعہ یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم اس کو بار بار یوز نہیں کر سکتے۔ اب ہائیبریڈ سیڈ کا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایڈوانٹیج میں اس کی پروڈکشن زیادہ آتی ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ جس ورائٹی کا آپ پلانٹ چوز کرنا چاہیں اس حساب سے آپ کی پلانٹ کی گروتھ ہوتی ہے، اور آپ کے حساب سے اچھا آپ کو رزلٹ مل جاتا ہے۔ اور اب اس کے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں، جب اس کے بعد جو اس کے فروٹ بنتا ہے، تو اس میں جو بیج ہوتا ہے وہ ہم دوبارہ یوز نہیں کر سکتے۔ یوز یعنی کہ بنے گا ضرور، لیکن اس بیج میں وہ خصوصیات نہیں ہوں گی جو پہلے ہم نے کراس پولینیشن کروا کے بیج حاصل کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار سیڈ لینا پڑے گا، کیونکہ اس کے پیکٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے، اکثر لکھا ہوتا ہے F1 ورائٹی۔ F1 کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ جنریشن۔ اس کے بعد جو آپ بیج یوز کریں گے وہ ہائیبریڈ نہیں بنے گا، وہ عام بیج ہوگا۔ اور لوکل سیڈ کی جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ اس میں تھوڑی سی پروڈکشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، یعنی پروڈکشن کم ہوتی ہے، اور بیماریاں وغیرہ تھوڑی سی زیادہ آتی ہیں ہائیبریڈ کے مقابلے میں۔
لیکن جب اگر آپ نے یہ میرا دیسی پلانٹ ہے، دیسی پلانٹ کو ایک دفعہ لگا دیا، اس کے بیج میں اس کے بعد جو فروٹ بنے گا اس میں جو بیج ہوگا اسی کو ہم دوبارہ لگائیں گے تو اس میں پروڈکشن کم ہوگی یا پروڈکشن سلو آئے گی ہائیبریڈ کے مقابلے میں. لیکن جو میرا پلانٹ ہے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے. انوائرمنٹ سے مراد اس کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ پانی کتنا ملتا ہے، یہاں پہ دھوپ گرمی سردی کتنی پڑتی ہے، اور اس میں یہاں پہ بیماریاں کتنی آتی ہیں. تو جو اپنے پیرنٹ پلانٹ سے انہیریٹڈ میں چیزیں ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے، تو اس حساب سے وہ گروتھ اچھی کرے گا اور ہو سکتا ہے اس کی پروڈکشن پہلے سے بہتر ہو، اور ہر سیزن میں اس کی پروڈکشن بہتر سے بہتر ہوتی جائے. لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے. اس کے مقابلے میں کسان کیا کرتے ہیں کہ ہائیبریڈ بیج کو ہی پریفر کرتے ہیں. اب میرا کیا سجیشن ہے، یہ دونوں پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہائیبریڈ، اگر آپ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو 10-20 روپے یا 50 روپے زیادہ اوپر خرچ کر کے ہائیبریڈ بیج لے آئیں. لیکن بیج لینے سے پہلے ایک بات ضرور چیک کریں کہ وہ فریش ہیں، کیونکہ کچھ دکاندار جو ہوتے ہیں وہ پیکٹ میں پیک ہوئے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن میرے ساتھ اس بار یہی ہوا، میں نے بیج لیے پیکٹ میں پیک تھے، وہ ہو سکتا ہے پچھلے سیزن کے ہوں یا پچھلے سال کے ہوں، تو میں نے جب اس کو اگایا تو وہ بیج نہیں ہوا. اس کے مقابلے میں جب میں نے یہاں سے دیسی بیج لیا تو وہ فوراً اگ گیا، اور اس کے بعد جو میں نے ہائیبریڈ سیڈ لیا وہ بھی اگ گیا. تو اس سے میں نے یہ اندازہ کیا جو بیج ہے وہ پرانا تھا. آپ نے وہ دکاندار سے پوچھ لینا ہے یا خود چیک کر لینا ہے، اس کے پیچھے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ فریش ہے یا نہیں، تو اس سے آپ بچ سکتے ہیں. باقی میرا جو سجیشن ہے وہ آپ ہائیبریڈ بیج لیں، اس سے آپ کی پروڈکشن زیادہ ہوگی. کیونکہ ہم گھر پہ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں آرگینک ضرور چل سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہائیبریڈ بیج سے ہمیں زیادہ پروڈکشن مل سکتی ہے. اب کیمیکل ہم اس لیے یوز کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم نے اگر گھر پہ بھی اگانی ہے تو کیمیکلز ہی یوز کریں تو اس کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم آرگینک چلیں، ہائیبریڈ بیج لے لیں، اس کی کوئی بات نہیں، لیکن آرگینک رہیں، اس سے آپ کو خوشی ملے گی. اور جب اس کا فروٹ آئے گا تو آپ کو وہ خوشی ملے گی اتارتے وقت جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ویڈیو کو جانے سے پہلے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.